الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ سامعین، زیادہ گفتگو اور کلام کرنے کے بجائے مختصر وقت میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ آپ سب کو سب سے پہلے یہاں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ اتنے پیار سے، اتنی محبت سے، اتنی چاہت سے، قرب و جواز سے، صوبہ سندھ سے، صوبہ پنجاب سے، صوبہ خیبر پختونخوا، صوبہ بلوچستان، بیرون ممالک سے سفر کرتے ہوئے آپ یہاں آئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا یہ سفر کامیاب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے ارادوں میں جو نیک ارادے ہیں انہیں کامیاب فرمائے۔ یہ آنا، پہنچنا، سفر کرنا بڑا عجیب معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دنیا، یہ کارخانہ قدرت چلتا ہے۔ کچھ لوگ آ رہے ہیں اور کچھ لوگ جا رہے ہیں۔ جب ایک گھر میں ایک چھوٹے بچے کی ولادت ہوتی ہے، ماں کے پیٹ سے وہ باہر آتا ہے، وہ اپنے معصوم سے آواز سے رونا شروع کرتا ہے، ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے اور کبھی آنکھیں بند کرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی وہ روشن روشن آنکھیں، اس کی پلکیں جھپکتی ہیں۔ یہ ایک زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا ایک حسین نمونہ ہر گھر میں نظر آتا ہے، اور یہ زندگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے پیدا کی ہے۔ جب ایک ننھا معصوم سا بچہ ایک گھر میں زندگی کی پہلی سانس لیتا ہے اور سب لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، مٹھائیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہوتے ہیں، اسی لمحہ کسی اور گھر میں یہ بھی منظر ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس معصوم بچے کے ساتھ تعلق رکھنے والا کوئی دور کا رشتہ دار اس کی زندگی کا اس دنیا میں وہ آخری لمحہ ہوتا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، اس کے جسم سے جان نکل رہی ہوتی ہے، پاؤں اس کے ٹھنڈے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سانس زور زور سے چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا دل کسی کا بھی نہیں چاہتا کہ اس دنیا سے رخصت ہو، کسی کا بھی دل نہیں چاہتا، لیکن وہ اپنی جان کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے جسم سے نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ موت ہے۔ یہ دونوں نظارے ایک ساتھ ہر شخص اس دنیا میں دیکھتا ہے۔ اے نوجوان، جب تم آئے تھے اس دنیا میں، تمہارے دائیں تمہارے بھائی ہوں گے، تمہارے
والدین ہوں گے، تمہارے ماموں ہوں گے، تمہارے چچا ہوں گے، تمہارے نانا ہوں گے، تمہارے بائیں طرف تمہاری مائیں اور بہنیں ہوں گی، تمہاری خالیں ہوں گی، تمہاری چچیاں ہوں گی اور رشتہ دار ہوں گے. تم بڑے ہوتے چلے گئے اور جتنی ساری صورتیں جو بچپن میں تم دیکھتے آتے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ گم ہونا شروع ہو گئی. چچا چلا گیا، ماموں چلا گیا، خالہ چلی گئی، نانا چلا گیا، نانی چلی گئی، دادا چلا گیا، دادی چلی گئی، لیکن ہم اپنی دنیاوی زندگی میں اپنی مست میں غرق رہے. ہمیں یہ موت سمجھ میں نہیں آئے. ہم سمجھتے یہ موت نہیں ہے. کیوں؟ ہمیں صرف اپنی جان سے پیار ہے. زندگی اگر سمجھتے ہیں ہم، وہ بھی اپنی. موت اگر سمجھتے ہیں وہ بھی اپنا. ہمیں اس وقت موت سے ڈر لگتا ہے جب موت کا پنجہ ہمارے گلے میں ہوتا ہے اور ہم بے بس ہو جاتے ہیں. وہ موت کا فرشتہ ہمیں دبوچ لیتا ہے اور پھر ہمیں سب اپنی کارنامے اپنے یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ہمیں یہ چیختے ہیں اور چلاتے ہیں کہ مہلت چاہیے، ہمیں ٹائم چاہیے. اب ہم اپنی نئی زندگی شروع کریں گے. ہم صدقہ بھی کریں گے، ہم خیرات بھی کریں گے، ہم نماز بھی پڑھیں گے، ہم اللہ کا ذکر بھی کریں گے، ہم عبادت بھی کریں گے، ہم پرہیزگار بھی بنیں گے، ہم تقویٰ بھی اختیار کریں گے، اچھے انسان بنیں گے، ظلم بھی نہیں کریں گے، زیادتی بھی نہیں کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ نادان انسان، بے وقوف، بے سمجھ، اس وقت تجھے موت نظر آیا جب تمہارے آس پاس اتنے لوگ مر رہے تھے اور ان کے جنازوں میں تو شامل ہو رہا تھا، ان کی تعزیت کر رہا تھا، دعائیں کر رہا تھا، بڑے مزے سے آلتی پالتی مار کے بیٹھ کر گپیں ہانک رہا تھا. اس وقت تجھے یاد نہیں آیا کہ ایک دن تجھے بھی مرنا ہے؟ ہم سب انسان بڑے خود غرض ہیں. اس لیے تو ہم موت سے ڈرتے ہیں، اس لیے تو ہم موت سے ڈرتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو اپنے آپ سے بڑھ کر اپنے محبوب حقیقی سے پیار کرتے ہیں، جو اپنے محبوب حقیقی سے پیار کرتے ہیں، جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، جو اللہ کی محبت میں جیتے ہیں، جو اللہ کی محبت میں مرتے ہیں، وہ موت سے نہیں ڈرتے. وہ ان کا یہ نعرہ ہوتا ہے، آج تو آیا ہے میری جان لینے، اے ملک الموت، یہ جان لینے آیا ہے. یہ جان تو میں کب کا اپنے محبوب کے حوالے کر چکا. یہ جان میں تو کب پہلے اپنے محبوب کے حوالے کر چکا. اس پر تو میرا کوئی تصرف ہی نہیں ہے. میں کاروبار کر چکا ہوں، میں خدا کے ساتھ کاروبار کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مومنو کرو گے میرے ساتھ تجارت؟ تیار ہو؟ کرو گے؟ اللہ فرماتا ہے کرو گے میرے ساتھ تجارت؟ دنیا داروں سے تجارت کرنے والے، لین دین کرنے والے، پیسے کے پیچھے بھاگنے والے ہم انسان، خواہشات کو پورے کرنے کا ذریعہ ہم دنیا کو سمجھتے ہیں، دنیا کی کثرت پر ہم اتراتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان، بڑے خریدار تم نے دیکھے ہوں گے، کسی سے 100 روپے کا، کسی سے 1000 کا، کسی سے 1,00,000 روپے کا تو نے کاروبار کیا ہوگا. آجا میں بھی تیرے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہوں. کیا عظیم شان ہے میرے رب کی. کس چیز کی ضرورت ہے اس کو؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ جھانکے تو صحیح، کیا ہے ہمارے پاس اور کیا ہے ہماری حیثیت؟ دو موت سے بوت بنایا، نام رکھایا پوت. پیشاب کے 2 قطروں سے تیری اور میری جان بنی ہے. وہ پیشاب کے قطرے گناہگار کو بھی پتا ہے، نیکوکار کو بھی پتا ہے. کپڑے پر لگ جائیں تو کپڑا ناپاک، جسم پر لگ جائیں جسم ناپاک. بہت سارے بھائیوں کو بولتے ہیں بھائی آؤ نماز پڑھو، بولتے ہیں ہمارے لباس پاک نہیں ہے.
وہ پیشاب کے قطرے جسم پر لگے، جسم ناپاک، کپڑے پر لگے، کپڑا ناپاک، اس پیشاب کے قطروں کو ملانے کے بعد ماں کے رحم میں اللہ تعالیٰ نے ایک صورت تخلیق کر دی. اور کیا اس کی عظمت ہے! اس جیسا ہے کوئی؟ اس جیسا حسین ہے ہمارے محبوب رب العالمین؟ اس جیسا کوئی پیارا ہے؟ اس کی عظمت، اس کی عظمتیں دیکھیں، اس کی کبریائی دیکھیں، اس کا جلال دیکھیں. یہ پوری دنیا دیکھ رہے ہیں، یہ کارخانہ چلتا ہے. یہ خدا کی ایک عظمت کے ایک ادنا سا ایک کرشمہ ہے. ایسی ہزاروں لاکھوں دنیا خدا چلاتا ہے. تو اس دنیا کو نہیں سمجھ سکا. ایک چھوٹی سی دنیا جو ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے. اس پانی کے بلبلے میں اللہ نے کیا رنگ جما رکھے ہیں. زندگی تیری گزر گئی 60-70 سال، ابھی تک اس دنیا کو تو ڈھونڈ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، یہ بھی کروں گا، وہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا. اللہ تیری اس حماقتوں پر ہنستا ہے. یہ دنیا چھوٹی سی، کل متاع دنیا قلیل، یہ چھوٹی سی دنیا، اس کے پیچھے بھاگتا ہے. اے بے وقوف انسان، تو دیکھ، تجھے پیشاب قطروں سے بنایا، اور میں نے کہہ دیا کہ انسان میں نے تجھے اپنی شکل کے مطابق بنایا ہے. کہاں تیری پستی، اور اللہ نے کہاں تجھے پہنچا دیا. اور پھر کہا کہ جانو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنی حقیقت کو جانو. تو جب فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ تیری جان لینے آیا ہوں، دنیا والے کی، دنیا دار کی گگی بن جاتی، بند ہو جاتی ہے، سانس بند ہو جاتی ہے، کانپنا شروع کر دیتا ہے، ہونٹ ہلتے ہیں، ڈرتا ہے قبر سے، موت سے، آخرت سے ڈرتا ہے. میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، مجھے تو ابھی جائیدادیں خریدنی ہیں، مجھے تو فیکٹریاں لگانی ہیں، مجھے تو گھر بنانے ہیں، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. وہ اس خواب میں گم ہو جاتا ہے. اس دنیا دار کا حال وہ ہے کہ اس عورت سے بھی پیچھے ہے، اس عورت سے بھی پیچھے ہے جس کو بٹائی صاحب نے اپنے شاعری کا حصہ بنایا ہے. وہ فرماتا ہے، اچے اسرائیل ستی جاگائی سسری. ایک عورت تھی، کسی سے اس کی شادی ہوئی، اس سے محبت ہو گئی، وہ اس کا شوہر تھا. سندھی میں چوا ان جو ور ہوئے وہ سندھ جی رہواسڑ، بمبور جی رہواسڑ، ان جو عشق لگو کیچ جے مانن سا. بلوچستان کے رہنے والوں سے اس کا عشق لگ گیا تھا. اس کی شادی ہو گئی تھی. وہ شہزادہ تھا، وہ عطر بیچنے آیا تھا، وہ خوشبوئیں بیچنے آیا تھا. اس کی شادی ہو گئی. ان کے بھائیوں کو پتا چلا کہ ہمارے حکمران کا بیٹا، راجا کا بیٹا ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر بھمبور میں بیٹھ گیا ہے. بادشاہی اس نے بھلا دی ہے. اس کو لینے آئے تھے، وہ جت اس کو لینے آئے، اور وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوا. اس کو انہوں نے بے ہوش کیا، رات کے عالم میں اس کو لے کر چلے گئے. بٹائی صاحب فرماتے ہیں کہ سسوی کی اتنی محبت سچی تھی کہ وہ تنہا کمزور عورت اپنے شوہر کی تلاش میں نکلی اور چلتی چلی گئی، پہاڑوں سے، جنگلوں سے، میدانوں سے، بھوکی پیاسی ننگے پاؤں. اس کو کوئی ڈر ہی نہیں ہے. وہ سوئی ہوئی ہے، اسرائیل پہنچ گیا. سوئی کیا تھی؟ وہ تو خواب میں اپنے بابو کو دیکھ رہی تھی. اس نے آ کر اس کو جگایا. اچے اسرائیل ستی جاگائی سسوی. اس فرشتے کو دیکھا جس فرشتے کو آپ نے اور مجھے بھی دیکھنا ہے، جس کوئی ڈراؤنی شکل، جس کا کڑکدار آواز، جس کا مضبوط پنجہ دم نکالنے کے لیے، سانس نکالنے کے لیے ہے. ہم اور آپ نے بھی دیکھنا ہے. اس کمزور عورت نے بھی اس کو دیکھا، ڈری نہیں. ہم ڈر جائیں گے، وہ نہیں ڈری. آنکھیں ملتے ہوئے اس کو دیکھنے لگی، کہنے لگی ہو سکتا ہے
ہو سکتا ہے کہ یہ میرے شوہر کا قاصد ہو، میرے محبوب کا پیغام رسان ہو، مجھے اپنے محبوب کی خبر دے گا۔ تھی دوڑائے دلیل تپنو ماڑو موکلو۔ یہ ایک مرد کی، ایک انسان کی عاشقہ کا یہ حال تھا۔ موت کا وقت آ گیا ہے، ملک الموت سر پر کھڑا ہے، وہ نہیں ڈر رہی، وہ نہیں ڈر رہی۔ وہ کہہ رہی ہے کیا تجھے پنو نے بھیجا ہے؟ میرا پنو کس حال میں تھا؟ وہ ٹھیک تو تھا، اس کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی۔ یہ ایک عورت کی محبت ہے۔ بس تم ہی بتاؤ، عشق بولا کہ کمز لیلا بوت۔ اے خدا کے عاشقو، تم اللہ سے عشق کرتے ہو، تم اللہ سے پیار کرتے ہو، اگر تمہارا عشق اللہ سے سچا ہے تو پھر اس عورت کو دیکھو جو مرنے کے وقت موت سے نہیں ڈر رہی ہے، اپنے محبوب کو یاد کرتی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے، فرشتہ بولتا ہے میں تیری جان نکالنے آیا ہوں۔ اس نے کہا کون سی جان؟ کون سی جان؟ وہ جان تو میرا پنو لے گیا۔ وہ میری جان میرا پنو لے گیا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے لے لو تم، جو کچھ بھی ہے وہ لے لو تم۔ وہ ذکر والو، وہ ذکر والو، وہ سجدہ کرنے والوں، اور رکوع کرنے والوں، حج اور عمرہ کرنے والوں، ایسی محبت کی چاشنی چکھی ہے کبھی؟ ایسی محبت کی چاشنی چکھی ہے؟ یہ باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی لیلا مجنو کے قصے نہیں ہے پاگل، یہ حقیقت ہے، یہ روشن سورج سے زیادہ بڑی حقیقت ہے۔ اگر تم نے اور مجھ نے اس حقیقت کو نہیں پہنچانا، زندگی ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی۔ یہ دنیا کی رنگینیاں عارضی اور فانی ہے، جتنا جلدی سمجھو تمہارا اور میرا بھلا ہے۔ اگر نہیں سمجھ سکے، اس دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے تو خون کے آنسو بہانے پڑیں گے، لیکن وہ خون کے آنسو کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب دنیا والے قیامت کے دن میرے سامنے آئیں گے، میری عظمت دیکھیں گے، میری کبریائی دیکھیں گے، میری طاقت دیکھیں گے، میری شان دیکھیں گے، تو حیران ہو کر اپنی انگلیاں چبائیں گے، اپنی انگلیاں چبائیں گے۔ اتنا عظیم رب، اتنا بڑا میرا اللہ، یہ اس کی شان، میں اس کو بھول گیا، میں اس رب کو بھول گیا، دنیا کے پیچھے بھاگا، میں درہم و دینار کے پیچھے بھاگا، جائیداد اور پراپرٹی کے پیچھے بھاگا۔ افسوس ہو میرے اوپر، میں نے کیا ظلم کیا اپنے اوپر۔ اس حقیقت کو سمجھو، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ تو یہ زندگی برباد ہو جائے گی، یہ ختم ہونے والی ہے، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ وقت پورا ہونے والا ہے۔ ملک الموت تیرے اور میرے انتظار میں ہے۔ سفارش نہیں چلے گی کسی وزیر کی، کسی صدر کی، کسی منسٹر کی، کسی کی سفارش نہیں چلے گی، ایک اللہ کا حکم چلے گا بس۔ تو وہ رب العالمین کہتا ہے تیرے پاس، اے دبائیوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے نوجوان دوستوں، میرے بڑے بوڑھے بھائیوں، آج وقت ہے، اس میدان میں اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اعلان گونج رہا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ خریدنا چاہتا ہے مومنوں سے ان کی جانیں، خریدنا چاہتا ہے۔ یہ مکھی والی باتیں نہیں چلیں گی، ہرس کی ماری ہوئی مکھی وہ ہر جگہ دھکے کھاتی ہے، ہرس کی ماری ہوئی مکھی ہر جگہ دھکے کھاتی ہے، وہ
ہر پتیلے ہر دیگچی کا چکر کاٹتی ہے، ہر ڈش پر بیٹھتی ہے، پیٹ اس کا نہیں بھرتا، اور مکھی کی صفت رکھنے والے انسانوں کی یہ بات نہیں ہے۔ یہاں جان کا سودا ہے، یہاں جان کا سودا ہے۔ عشق نہ ہے راند جو کھیڈنا گبرو، بٹائی صاحب فرماتا ہے عشق نہ ہے راند جو کھیڈنا گبرو، سسی نیزے پاد۔ آج اعلان ہو رہا ہے مومنو، خرید میں تم سے ویاپار کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کہہ رہا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے یہ شکل دی ہے، جس نے یہ ہاتھ دیے ہیں، جس نے یہ پاؤں دیا ہے، میں کیا لائے ہوں اپنی گھر سے؟ یہ تو سب میرے مالک کا ہے۔ یہ لباس جو ہے میرے جسم پر یہ بھی اس کا ہے۔ قربان جاؤں پھر بھی کہتا ہے مجھ سے کاروبار کرو گے؟ ہم کہہ رہے نہیں، ہم سیٹ سے کریں گے، ہم فیکٹری والے سے کریں گے، ہم امیروں سے کریں گے، ہم منسٹروں سے کریں گے، ہم صدر سے کریں گے، ہم وزیر اعظم سے کریں گے۔ نادان اے نادان، افسوس ہو ہمارے حال پر۔ وہ اعلان ہو رہا ہے خریدو گے، میرے ساتھ کاروبار کرو گے؟ یا رب العالمین کیا کاروبار، کس طرح کا کاروبار تو انسانوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہے؟ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بڑے فخر سے چل رہے تھے تو خدا کی طرف سے اعلان ہوا بایزید بڑے اترائے پھرتے ہو۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا بڑے اترائے پھرتے ہو، بات کیا ہے؟ اس نے کہا تجھ جیسا رب رکھتا ہوں۔ لوگ منسٹروں کی دوستی پر اتراتے ہیں، وڈیروں کی دوستی پر اتراتے ہیں، صدر وزیر اعظم کی دوستی پر اتراتے ہیں۔ بایزید بھی اترا رہا تھا۔ کیوں اتراتے ہو؟ اعلان ہوا، اس نے کہا کیوں نہ اتراؤں، اتنا پیارا رب رکھتا ہوں میں۔ وہ بایزید نے سودا کر دیا تھا، تب وہ اس کہنے کی پوزیشن میں تھا۔ بایزید نے خدا سے کاروبار کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ سے تجارت کر لی تھی، اس لیے وہ کہنے کی پوزیشن میں تھا ہم تو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو حسد ہرس کے مارے ہوئے مکی کی طرح ہیں۔ خانہ کعبہ کا چکر مکی لگائے 7 مرتبہ یا 20 مرتبہ یا 21 مرتبہ، اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو پیٹ بھرنے کے فکر میں چکر لگا رہی ہے، اس کو تو یہ تلاش ہے کہ یہاں بھی کچھ کھانے کی چیز ملے گی۔ خدا کی قسم بتاؤ، خانہ کعبہ پیٹ کے لیے جاتے ہو یا اللہ کے لیے جاتے ہو؟ شرم آنی چاہیے کہ وہاں بھی طواف ہمارا دنیا کے لیے ہوتا ہے، وہاں بھی دنیا کے لیے ہم جاتے ہیں، اور اتنے بڑے رب سے جو کہہ رہا ہے کہ اس قیمت میرے سامنے بچر کی پر کے برابر نہیں ہے، اس کے ہاں جا کر شرم آنی چاہیے۔ یہ مانگتے ہیں، یہ مانگتے ہیں۔ تو دوستو، اعلان خدا کا، حکم اللہ کا، سنایا میرے آقا نے، بتایا میرے نبی نے، بتایا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مومنوں کو چاہیے، ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے تجارت کرے، لیکن سوچ سمجھ کر، ایسا نہ ہو
وہ سسی بھی نکلی تھی اپنے پنو کی تلاش میں، تو ان کی سہیلیوں نے بھی کہا تھا کہ ہم بھی تیرے ساتھ چلیں گی۔ سسوی کوئی بات نہیں، ہم جولیاں ہیں، بچپن سے کھیلتی کودتی آئی ہیں، ساتھ وقت بتایا ہے، ساتھ خوشیاں بنائی ہیں، آج اگر تیرا شوہر چلا گیا تو ہم بھی تیرے ساتھ چلتی ہیں، کیا بڑی بات ہے۔ سسوی جو تھی وہ سوچ میں پڑ گئی، وہ کہنے لگی تم چلو گی میرے ساتھ، آگے کٹھن راستہ ہے، آگے پہاڑ بھی ہیں، بیابان بھی ہیں، ریتیلے علاقے بھی ہیں، اور راستے میں اگر تم میں سے کوئی بھوکی اور پیاسی ہو، اے مجھے پنو کے پارا تو یہ میں برداشت نہیں کروں گی۔ اس محبت اور عشق کی راہ میں چلنے والوں، دو قدم چل کر پھر سانس پھول جاتی ہے، سانس پھول جاتی ہے، پھر پیچھے کے کام یاد آتے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہوا، یہاں جب میں نے یہ ذکر کے راستے پہ قدم رکھا ہے، پھر وہ ہو گیا، پھر یہ ہو گیا، حیف ہو تمہارے حال پر۔ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، اور کہاں ہوا ہے؟ دکھاؤ کہاں ہوا ہے؟ تیرے جسم میں ہوا ہے، تیرے گھر میں ہوا ہے، تیرے بچوں میں ہوا ہے، تیرے بھینسوں میں ہوا ہے، تیرے گائے اور اونٹوں میں ہوا ہے۔ قسم اٹھا کر بتاؤ کیا یہ سب چیزیں تیری ہیں؟ تیری ہیں؟ پہلے تم کاروبار کر چکے ہو تو اب تیری کب رہی؟ یہ تیری کب رہی؟ وہ تو جس کی ہیں اس کی ہیں۔ اے بھائی پہلے سمجھ لو، اگر عزت چاہتے ہو تو یہ دنیا داری جو ہے، دنیا دارانہ ذہن، دنیا دارانہ قلب تبدیل کر دو۔ یہ بھی میرا ہے، وہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، وہ بھی میرا ہے۔ صرف 3 دن ایسی مشق کرو، مشورہ ہے 3 دن ایسی مشق کرو، جو نہ تمہاری جائیدادیں ہیں، جو تمہاری دولت ہے، جو تمہارا گھر ہے، 3 دن یہ مشق کرو کہ یہ میرا نہیں ہے۔ کسی اور کو 3 دن کے لیے مالک بنا، بیٹے کو بنا لو، چلو اور کو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس کی سانس نکلے گی، اس کی ہوا نکلے گی۔ 3 دن کے لیے چلو بیٹوں کو دے دو، اور ذہنی طور پر تم آزاد ہو جاؤ اور کہو کہ یہ میرا نہیں ہے، بیک آؤٹ، پیچھے ہٹ جاؤ، اور پھر دیکھو اپنے اندر کی کیفیت اور اپنی سوچ۔ جب یہ بھی میرا، وہ بھی میرا، یہ بھی میرا، وہ بھی میرا، یہ بھی لوں گا، وہ بھی لوں گا، یہ چیپٹر جب کلوز ہوگا، پھر دیکھو تیرے روح میں کیسی تازگی آتی ہے، کس طرح تیرے روح میں تازگی آتی ہے، کس طرح تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کشش ہوتی ہے۔ بڑھنے چاہتے ہو خدا کی طرف، اور پیروں میں دنیا کے وزندار چیزیں باندھی ہوئی ہیں۔ وہ جو پرندے کو پنجرے میں بند کرتے ہیں، یا کسی رسی کے ساتھ کسی درخت یا کسی گھر میں لگے ہوئے لکڑی کی پول سے باندھ دیتے ہیں، اپنا حال وہ کر رکھا ہے، اور کہتا ہے کہ میں خدا کی طرف جا رہا ہوں، اور کہتا ہے میں حج پر جا رہا ہوں، اور کہتا ہے میں عمرے پر جا رہا ہوں۔ بندھا ہوا ہے دنیا کے ساتھ، بندھا ہوا ہے اپنے دنیاوی چیزوں کے ساتھ، وہ کہہ رہا ہے میں حج پر جا رہا ہوں۔ سندھی میں چوندہ ہیں تو 7 کوا کھائی بلی بھی حج تے ہلی، 7 چوہے کھا کر بلی بھی حج پر گئی تھی۔ ایسا حج لوگوں کے سامنے تو قابل قبول ہوگا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے ہم سب کو، وہ ہمارے حج کو نہیں، ہماری نیت کو دیکھ رہا ہے، ہمارے دل کو دیکھ رہا ہے۔ تو اب طوالت میں کیوں جائیں، اتنی طویل گفتگو کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے، زیادہ عقل مند ہے۔ بس بات وہ تھی کہ اللہ نے کہا ہے کہ زندگی اور موت میں نے تخلیق کر دی ہے، یہ سارا منظر تیرے سامنے چلتا ہے۔ ٹی وی دیکھتا ہے نا تو، ڈرامے دیکھتا ہے، ان میں حقیقت نہیں ہوتی، کہانی ہوتی ہے، لیکن اصل حقیقی جو منظر تیرے سامنے چلتے رہتے ہیں، کب تو اتنا عاقل ہوگا کہ ان کو بھی دیکھنا شروع کرے، ان پر بھی غور کرنا شروع کر دے؟
کب اتنے ہم عقل مند بنیں گے؟ یا ساری زندگی جو غیر حقیقی چیزیں ہیں، افسانوی چیزیں ہیں، انہی میں ہم کھوئے رہیں گے۔ یہ ہر وقت اتنے بڑے منظر ہمارے سامنے چلتے ہیں، کوئی دیکھے تو صحیح، کوئی غور تو کرے، کوئی فکر تو کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، ان کی جانیں بھی خرید لی ہیں، ان کے مال اور ملکیت کو بھی خرید لیا ہے۔ تو ایسا کرنے کے لیے اپنے دل کا تعلق دنیا اور دنیاوی چیزوں سے منقطع کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اللہ کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے۔ تو جب یہ ذکر، یہ اللہ کی یاد ہمارے دل میں آ جائے گی تو اس دل کو خلاصی ملے گی، اس کو رستگاری ملے گی، اس کو آزادی ملے گی۔ خدا کی قسم اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں، ٹانگیں بھی بندھی ہوئی ہے، وہ بھی پیٹھ کے پیچھے، اور ہم اس پر بڑا فخر کر رہے ہیں کہ بھائی ہم جیسا کوئی ہے نہیں۔ بنے ہوئے ہیں قیدی، ہیں قیدی، اور اتنے اس طرح جکڑے ہوئے ہیں کہ کچھ ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے آدمی ہیں۔ ایسا کوئی بڑی آدمی آپ نے دیکھا جس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہوں، پاؤں بھی بندھے ہوئے ہوں، اور وہ ہو بھی جیل میں اور کہے کہ میں بڑا آدمی ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تو میرے طرف آ جا، تیرے یہ سارے بند ٹوٹ جائیں گے، تو جیل سے بھی رہا ہو جائے گا، تیرے ہاتھ بھی کھل جائیں گے، تیرے پاؤں بھی کھل جائیں گے، تیرے کان بھی کھل جائیں گے، تیری آنکھیں بھی کھل جائیں گی۔ آ جا، اور آ جا میری طرف، قریب ہو، اور قریب ہو، اور قریب ہو، اور قریب ہو، اور قریب ہو۔ یا اللہ کتنا قریب، اتنا قریب، اتنا قریب کہ تو خود بھی نہ رہے، ختم۔ اتنا قریب جس طرح ایک قطرہ پانی کا، ایک قطرہ پانی کا سمندر میں گرے، وہ قطرہ گم ہے ہی نہیں، کہاں گیا قطرہ؟ اتنا قریب آ جاؤ میری طرف۔ مولاي صل وسلم